حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی سبحان اللہ والحمد للہ 100 مرتبہ کہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس آدمی کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایسے گناہ جو سمندر کے جاگ کے برابر، وہ بھی اللہ پاک معاف کر دیتے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں جو سمندر کے جاگ کے برابر ہیں؟ کسی کی بھی نہیں۔ لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ صرف اور صرف گناہ ہی کرتا رہے، بلکہ مراد اس سے کثرت ہے کہ اگر آپ کے زیادہ گناہ بھی ہے تب بھی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا اعلان ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفار کرو، اللہ پاک سے معافی طلب کرو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ جب کوئی انسان اللہ پاک سے معافی طلب کرتا ہے نا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس کے دل کے اندر طلب ہے، اللہ معاف کر دیتے۔ لیکن کسی آدمی کے دل کے اندر طلب نہیں ہوتا اللہ پاک سے معافی طلب کرنے کا، اس سے اس آدمی کی طرف معافی کی بات متوجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر انسان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اے اللہ مجھ سے خطائیں ہوئی، مجھ سے گناہ ہوئے، مجھے معاف کر دے، اللہ پاک معاف کر دیتے۔ اس سے بڑے بڑے عقلاء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عاقل آدمی گناہ کر جائے اور کسی عاقل یعنی عقل مند آدمی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگرچہ اس کے گناہ ریت کے ڈھیر کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ آدمی جنت چلا جائے گا۔ اور بیوقوف آدمی، جاہل آدمی، اگرچہ اس کے اچھائیاں ریت کے ڈھیر کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی اندیشہ ہے کہ یہ آدمی جہنم چلا جائے گا۔ دونوں کے درمیان وجہ بتائی، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا عقل مند آدمی اگر اس کے گناہ ریت کے ڈھیر کے برابر ہے لیکن وہ عقل استعمال کر رہا ہے کہ بھائی میرے سے گناہ ہوا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ نے جب معاف کر دیا تو وہ گناہ اگرچہ ریت کے ڈھیر کیا سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہیں ہے، اللہ پاک نے معاف کر دیا، ختم ہو گئے، تو جنت چلا جائے گا۔ اور ایک جاہل آدمی، بیوقوف آدمی، وہ جب کوئی اچھائی بھی کرتا ہے تو اس کے بعد جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کی طرف اس کا رجحان نہیں جاتا، گناہ کی طرف کوئی دھیان نہیں جاتا کہ اللہ پاک سے معافی طلب کرے، اللہ پاک اس کو معاف کر دے، تو اس کے وہ گناہ اسی کے اوپر اسی طریقے سے برقرار رہتے ہیں۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی، یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی آدمی اپنے گھر کو بنانے کے بعد ویران کر دے، ڈھیر کر دے، تو گھر ڈھیر ہو گیا۔ اب گھر بنانے کے لیے پھر ایسے مستریوں کو بلائے کہ جو ناکارہ مستری، جو گھر بنا نہیں سکتے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گھر کی تعمیر کیسے مکمل ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کبھی یہ فرماتے ہیں افلا تشعرون، کیا تمہیں سوچ نہیں ہے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو یہ شعور اور عقل بڑی چیز ہے، اللہ پاک جس کو عطا فرمائے۔